باب صلاة المسافر السفر الذي يتغير به الأحكام هو أن يقصد الإنسان موضعا بينه وبين المقصد مسيرة 3 أيام بسير الإبل ومشي الأقدام ولا معتبر في ذلك بالسير في الماء. باب صلاة المسافر، مسافر کی نماز کے بیان میں ہے یہ باب مولانا. آپ جانتے ہیں مولانا کہ سفر کے اندر مسافر قصر کرتا ہے، پوری نماز نہیں پڑھتا، بلکہ 4 رکعت کے بجائے کتنے فرض پڑے گا؟ 2 رکعت پڑھتا ہے بھائی. اسی طرح آپ نے موضوع پر مسح کے باب میں بھی پڑھا تھا کہ مقیم 1 دن رات تک موضوع پر مسح کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن اور. تو اب مزید احکام بیان ہوں گے اور تفصیل بتلائیں گے بھائی اس بارے میں کب انسان مسافر بنے گا اور کب مسافر نہیں بنے گا بھائی، اور کیا کیا احکام ہیں بھائی مسافر کی نماز کے. بھائی دیکھیے کہتے ہیں السفر الذي يتغير به الاحکام هو ان يقصد الانسان. جی بھئی یاد رکھو وہ سفر جس کے ذریعے احکام بدلتے ہیں. ایک تو ویسے سفر ہے مولانا، ایک بستی سے دوسری بستی کی طرف بھی جائیں، یہ بھی سفر ہے یا سفر نہیں ہے؟ تو یہ جو جس طرف بھی آپ نکلیں فوراً ہی آپ کہیں میں مسافر بن گیا، نہیں بھائی ایسا نہیں ہے. شرائط ہیں بھائی اس کے لیے، ایک خاص مقدار ہے بھائی، اس مقدار تک پہنچے آپ کا سفر تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے اور مسافر کا احکام آپ پر لاگو ہوں گے. اور اس سے کم مقدار سفر ہے آپ کا تو پھر آپ مسافر شمار نہیں بھائی، شرعاً احکام نہیں بدلے. مسافر تو ہیں لیکن وہ شرعی احکام نہیں بدلیں گے بھائی، وہی مقیم والے احکام آپ پر لاگو ہوں گے. تو یاد رکھنا مولانا آپ کو بتلائیں گے یہ بھائی کہ جب جہاں آپ نے جانا ہے اس جگہ اور آپ کے شہر کے درمیان 3 دن کا سفر ہو تو پھر آپ مسافر شمار ہوں گے بھائی. کتنا آپ کے شہر اور جہاں کا آپ نے ارادہ کیا ہے اس کے درمیان کتنے دن کا سفر ہو؟ 3 دن کا سفر ہو مولانا. اور کون سا سفر؟ کہتے ہیں بھائی پیدل یا اونٹ کی سواری. بھائی سمجھ میں آج کل گاڑی کا نہیں بھائی، گاڑی کا تو پیدل مراد ہے یا اونٹ کی سواری کا سفر بھائی. اور پیدل بھی یہ نہیں مراد مولانا کہ 3 دن تک مسلسل چلتا رہے بھائی، نہیں بھائی. قدیم زمانے میں سفر کا یہ طریقہ تھا کہ قافلے سفر کرتے، صبح صبح روانہ ہو جاتے قافلے چل پڑتے اور دوپہر کو جا کر بھائی زوال کے وقت تک تقریباً چلتے اور پھر پڑاؤ ڈال دیتے بس بھائی. یہ ایک منزل ہو جاتی مولانا، ایک منزل. اس کے بعد پھر باقی آرام ہوتا تھا وہیں پر. پھر اگلے دن پھر صبح سویرے پھر قافلہ چل پڑتا اور دوپہر تک زوال تک تقریباً سفر کرتا اور پھر کیا کر دیتا؟ کسی مناسب سی جگہ پر پھر پڑاؤ ڈال دیتا. تو یہ صبح صبح سے لے کر زوال تک تقریباً سفر ہوتا تھا بس. سمجھ میں آیا بھائی؟ جی تو یہ سفر مراد ہے بھائی، یہ مراد ہے. اور یاد رکھنا فقہاء کرام فرماتے ہیں یہ 48 میل بنتے ہیں بھائی. کتنے میل بنتے ہیں؟ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا میل 2 قسم پر ہے، ایک میل شرعی ہے، ایک انگریزی میل ہے. شرعی میل کتنے انگریزی گز کے برابر ہے؟ میں نے کیا بتلایا تھا؟ 2000 گز بھائی. شرعی میل کتنے انگریزی گز؟ کون سا انگریزی گز بھائی؟ یہ جو آپ عام دکانوں میں دیکھتے ہیں بھائی، ایک میٹر ہے اور ایک گز. یہ جو گز ہے میٹر کی بات نہیں، میٹر 3 انچ زیادہ ہوتا ہے گز سے. گز 2000 گز ہوں تو کتنا بنتا ہے؟ ایک شرعی میل. لیکن یاد رکھنا یہاں یہ جو کہا نا 48 میل، یہ شرعی میل مراد نہیں ہے بلکہ یہ انگریزی میل مراد ہے بھائی. کیا مراد ہے؟
اور انگریزی میل کتنا ہوتا ہے؟ 1760 گز. کتنا؟ شرعی میل کتنا تھا؟ 2000 گز. اور یہ کتنا ہے؟ 1760 گز. تو کون سا میل چھوٹا ہوا؟ انگریزی میل چھوٹا ہوا بھائی. تو انگریزی میل مراد ہے 1760 گز والے بھائی. اور اچھا تو یہ 48 انگریزی میل ہوں مولانا. تو اتنے سب مسافت پر آپ نے جانا ہے. مثلا آپ نے لاہور سے جانا ہے ایسی بستی میں کہ لاہور میں اور اس کے بستی کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ 48 میل فاصلہ ہے. تو اب آپ یہاں سے جب چلیں گے نکلیں گے شہر سے تو اب مسافر بن گئے. کیا بن گئے؟ مسافر بن گئے. تو یہ 48 میل ہوا بھائی. یہ تو میل ہوئے. کلومیٹر بھی بناؤ ذرا بھائی. بھائی کلومیٹر میں نے آپ کو بتلایا تھا. کلومیٹر کتنے گز کا ہوتا ہے؟ 1083.33. میٹروں میں کہو تو پورے 1000 میٹر ہوں تو 1 کلومیٹر بنتا ہے. لیکن میٹر کی بات نہیں کر رہا میں. کس کی بات کر رہا ہوں؟ گز کی. کتنے گز بھائی ہوں گے 1 کلومیٹر میں؟ کیا بتلایا میں نے؟ 1083.33 بھائی. اچھا اب ذرا حساب لگاؤ. کیلکولیٹر وغیرہ ہے تو جلدی سے حساب لگاؤ بھائی. دیکھا فاصلے خود نکالیں گے ہم مولانا. بھائی 1 میل میں کتنے گز ہیں؟ 1760. اور کتنے میل کہے بھائی کتنے میل پہ مسافر بنے گا؟ تو 1760 کو ذرا 48 سے ضرب دو. یہ گز نکل آئے بھائی. اتنے گز فاصلہ ہوگا. 84,480 گز کے فاصلے پر آپ نے جانا ہے. یعنی 2 شہروں کے درمیان فاصلہ ہے. تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ اب ذرا ہم کلومیٹر بھائی آج کل اکثر جگہ کلومیٹر چل رہے ہیں یہاں پر تو وہ پتہ ہونے چاہیے. تو اس کو تقسیم کریں گے کلومیٹر والی مقدار سے. اور کلومیٹر کتنا تھا؟ 1083.33. ہاں بھائی 1083.33 سے اسے تقسیم کرو. جلدی جلدی کرو بھائی. جلدی حساب. کون ماہر ہے حساب کا بھائی؟ 77.98 کا مطلب ہے یعنی تقریباً 78. کیونکہ 98 ہے نا. 98 99 100 اگلا پورا ہونے والا ہے. تو گویا 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو یہ کتنا بنے گا؟ وہ 48 میل. سمجھے؟ تو یہ کوئی 20 گز کم بنتے ہیں. کتنا؟ 98 ہے 77.98 ہیں. تو یہ تقریباً 20 گز کم 78 کلومیٹر بن گیا پورا پورا. بس یوں سمجھو 78 کلومیٹر فاصلہ. جب 2 شہروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ 78 کلومیٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آپ کیا بن جائیں گے؟ تو کہتے ہیں بھائی دیکھیے اب کتاب میں بھائی السفر الذي يتغير به الاحکام. وہ سفر جس کے ذریعے بدل جاتے ہیں احکام. ہوا وہ یہ ہے کہ ان يقصد الانسان موضعا کہ انسان ارادہ کرے موضعا ایسی جگہ کا. موضعا سے پہلے کیا لفظ لے آؤ؟ ایسا. کہ ارادہ کرے انسان ایسی جگہ کا بینہ و بین المقصد مسیرۃ 3 ایام کہ اس کے بیچ اور اس جگہ اس مقصد کے بیچ یعنی اس جگہ کے بیچ بھائی جہاں کا اس نے ارادہ کیا ہے اس کے بیچ بھائی اور اس کے مقصد کے بیچ مسیرۃ 3 ایام 3 دن کی مسافت ہو مولانا. کتنی مسافت ہو؟ 3 دن کی مسافت ہو. کون سی مسافت بھائی؟ کہتے ہیں بسیر الابل اونٹوں کے چلنے کے ساتھ. ومشی الاقدام مشا یمشی کا معنی ہوتا ہے چلنا چلنا.
ومشی الاقدام، اور قدموں سے چلنے یعنی پیدل چلنا مراد ہے۔ اونٹوں کے چلنے یا پیدل چلنے کے ساتھ کتنا فاصلہ ہو؟ 3 دن کی مسافت ہو گئی۔ ولا معتبر فی ذلک بالسیر فی الماء، اور کوئی اعتبار نہیں ہے اس کے اندر پانی پہ چلنے کا، پانی میں چلنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے مولانا۔ کشتی کے اندر آپ سفر کرتے ہیں 3 دن کا، بھائی یہ اس کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ کس کا اعتبار کیا جائے گا؟ پیدل یا اونٹ کے چلنے کا۔ اور میں نے بتایا وہ کتنے میل ہے؟ 48 میل، اور کتنے کلومیٹر ہے؟ 78 کا ہو بس تقریباً، میں نے بتایا صرف 20 گز کا فرق ہے، یہ کوئی فرق اتنا نہیں، 78 کلومیٹر بھائی، 78 کلومیٹر پر اگر ہو تو پھر یہ کیا کریں گے آپ؟ مسافر بن جائے گا مولانا۔ تو لہذا آج کل تو مولانا بڑی سہولت ہو گئی آپ لوگوں کے لیے، گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور 78 کلومیٹر تو 1 ہی گھنٹے میں آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پھر بھی شریعت کی رخصت اسی طرح برقرار رہے گی اور آپ کیا شمار ہوں گے؟ مسافر، جبکہ 15 دن ٹھہرنے کی نیت نہ کی ہو بھائی، اور آپ کا وہاں کوئی گھر وغیرہ نہیں ہے بھائی۔ وَفَرْضُ الْمُسَافِرِ عِنْدَنَا فِي كُلِّ صَلَاةٍ رُبَاعِيَّةٍ، اور مسافر کا فرض بھائی ہمارے نزدیک ہر 4 صلاۃ رباعیہ، 4 رکعت والی نماز، اور مسافر کے فرض ہمارے نزدیک ہر 4 رکعت والی نماز میں رکعتانی، کتنے ہیں؟ 2 رکعت، اس کو قصر کہتے ہیں، قصر بھائی، سمجھ میں آیا؟ وَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے زیادتی کرنا ان پر، بھائی 2 ہی پڑے گا۔ کتنے رکعت پڑے گا؟ 2۔ ظہر کے 4 فرض نہیں پڑے گا، کتنے پڑے گا؟ 2 فرض پڑے گا بھائی۔ عصر کے 4 فرض نہیں پڑے گا، کتنے پڑے گا؟ 2 فرض بھائی۔ عشاء کے 4 فرض نہیں پڑے گا، کتنے فرض پڑے گا؟ 2 رکعت فرض پڑے گا بھائی۔ ہاں البتہ فجر کی نماز اسی طرح رہے گی، سمجھ میں آیا؟ مغرب کی نماز 3 رکعت ہے وہ اسی طرح رہے گی، وتر 3 رکعت ہیں وہ بھی اسی طرح رہیں گے۔ باقی سنتوں کے اندر یاد رکھنا بھائی، فجر کی سنتیں تو ضروری ہیں بھائی، وہ تو پڑھتا رہے بھائی سفر میں۔ باقی سنتیں جو ہیں، باقی سنتیں ان کے اندر بھی کچھ چھوٹ ہے، باقی لحاظ کہ اگر آپ سفر میں ہیں، جلدی میں ہیں اور جلدی میں ہیں تو پھر اس صورت میں سنتیں بھی چھوڑ سکتے ہیں، کوئی گناہ نہیں مولانا۔ یا یہ خطرہ ہے اگر میں سنتوں میں مشغول ہوا تو ساتھیوں سے رہ جاؤں گا، وہ چلے جائیں گے، تو بھی سنتیں چھوڑ سکتا ہے بھائی، کوئی گناہ نہیں۔ لیکن اگر نہ ساتھیوں کے چھوٹنے کا ڈر ہے نہ جلدی میں ہے بھائی، تو پھر سنتیں پڑھنی چاہیے مولانا۔ سورج سمجھ میں آ گئی بھائی؟ ہاں فجر کی سنتیں ضرور پڑھے بھائی۔ تو کہتے ہیں وَلَا تَجُوزُ لَهُ الزِّيَادَةُ عَلَيْهِمَا، اور جائز نہیں ہے اس کے لیے زیادتی کرنا ان پر، یعنی ان 2 رکعتوں پر زیادتی اس کے لیے جائز نہیں۔ فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا وَقَدْ قَعَدَ، جی اب صورت بتلا رہے ہیں بھائی، ایک آدمی بھائی وہ مسافر ہے لیکن وہ غلطی سے کیا کر لیتا ہے؟ 2 کے بجائے 4 پڑھ لیتا ہے، تو نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ کہتے ہیں بھائی دیکھو اس نے درمیان والا قاعدہ کیا یا نہیں، اس پر تو نماز کتنے رکعت فرض تھی؟ 2، تو درمیان والا قاعدہ اس کے لیے کیا تھا؟ فرض تھا، تو اگر وہ اس نے کر لیا تو 2 فرض ہو گئے اور 2 نفل ہو گئے، سمجھ میں آیا؟ بھولے سے اس نے 4 پڑھے تو 2 فرض ہو گئے، لیکن اگر درمیان والا قاعدہ ہی نہیں کیا اس نے تو پھر اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوئی بھائی، یہ نفل ہو جائیں گے۔ کہتے ہیں فَإِن صَلَّى أَرْبَعًا، اگر پڑھے اس نے 4 رکعت، وَقَدْ قَعَدَ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ، اور تحقیق وہ بیٹھا تھا دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار، أَجْزَأَتْهُ الرَّكْعَتَانِ عَنْ فَرْضِهِ، تو کافی ہے اس کے لیے 2 رکعتیں اس کے فرض سے، یعنی یہ 2 فرض ہو جائیں گے۔ وَكَانَتِ الْأُخْرَيَانِ لَهُ نَافِلَةً، اور باقی 2 کیا ہوں گے اس کے لیے؟ وہ نفل ہو جائیں گے۔ وَإِن لَّمْ يَقْعُدْ فِي الثَّانِيَةِ مِقْدَارَ التَّشَهُّدِ،
اور اگر وہ دوسری رکعت میں نہ بیٹھا مقدار التشہدی، کتنی مقدار؟ تشہد کی مقدار، پھر رکعتین الاولیین، کس میں؟ پہلی 2 رکعتوں میں۔ اچھا بھائی، اس کے اوپر نون آیا ہے لکھا ہوا بھائی؟ جی بھائی لمبا سا نون لکھا ہوا ہے یا نہیں؟ یہ معلوم ہے بعض نسخوں میں یہ لفظ آیا بھائی، ورنہ اس کے بغیر یہ عبارت درست بنتی ہے بھائی۔ وَإِن لَمْ يَخُذْ فِي الثَّانِيَةِ، پیچھے ذکر آگے یعنی دوسری رکعت کا، جی تو آگے اس کی ضرورت ویسے نہیں، بہرحال بعض نسخوں میں یہ لفظ بھی آئے ہیں، تو کہتے ہیں وَإِن لَمْ يَخُذْ فِي الثَّانِيَةِ، اور اگر وہ نہ بیٹھا دوسری رکعت میں تشہد کی مقدار، پھر رکعتین الاولیین، پہلی 2 رکعتوں میں، بطلت صلاته، تو اس کی نماز کیا ہو جائے گی؟ باطل ہو جائے گی، کیونکہ فرض رہ گیا مولانا اس کا۔ وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا صَلَّى رَكْعَتَيْنِ إِذَا فَارَقَ بُيُوتَ الْمِصْرِ۔ اب بتلا رہے ہیں بھائی، آپ سفر پر جانے لگے، آپ نے یہاں سے 100 کلومیٹر دور جانا ہے، تو آپ مسافر بنیں گے یا نہیں بنیں گے؟ تو اب پوری نماز پڑھیں گے یا قصر کریں گے؟ تو قصر کب سے شروع کرنا ہے؟ کہتے ہیں بھائی جب بستی سے جدا ہو جائیں، شہر سے نکل جائیں، پھر اب آپ مسافر بن گئے، اس سے پہلے نہیں۔ گھر سے نکلتے ہی فوراً مسافر نہیں بنے، بلکہ شہر سے، سمجھیں، اب یہاں لاہور میں ہیں، آپ چلنے لگے تو لاہور کی حدود سے جیسے نکلیں گے آپ فوراً کیا بن گئے؟ اس کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر پوری پڑھنا پڑے گی، جب حد سے نکل جائیں گے پھر کیا پڑھیں گے؟ قصر کریں گے۔ تو کہتے ہیں وَمَنْ خَرَجَ مُسَافِرًا، اور جو مسافر ہو کر نکلا، صَلَّى رَكْعَتَيْن، کتنی رکعتیں پڑھے گا؟ 2 رکعتیں پڑھے گا، کب؟ اذا فارق بیوت المصری، جب وہ جدا ہو جائے، بیوت المصری، شہر کے گھروں سے۔ فارقہ کا معنی جدا ہونا، بیوت المصری، شہر کے گھروں سے، جب شہر کے گھروں سے، آبادی سے جیسے ہی نکلا، اب کیا بن گیا؟ فوراً مسافر۔ وَلَا يَزَالُ عَلَى حُكْمِ الْمُسَافِرِ حَتَّى يَنْوِيَ الْإِقَامَةَ فِي بَلْدَةٍ 15 يَوْمًا فَصَاعِدًا، اور وہ ہمیشہ، لا یزال کا معنی ہے ہمیشہ رہنا، ہمیشہ، ولا یزال علی حکم المسافر، اور وہ ہمیشہ مسافر ہی کے حکم میں رہے گا، حتی ینوی، یہاں تک کہ وہ نیت کر لے، کس چیز کی نیت کر لے؟ الاقامت فی بلدۃ، کسی شہر میں رہنے کی نیت کر لے، کتنے دن کی بھائی؟ 15 یوما، 15 دن رہنے کی نیت کر لے، فصاعدا، یا اس سے زیادہ کی کر لے، فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، تو اب اس پر لازم ہو جائے گا پورا کرنا نمازوں کو، اب قصر نہیں کرے گا۔ فَيَلْزَمُهُ الْإِتْمَامُ، تو اس صورت میں اس پر پورا کرنا لازم ہے، یعنی نمازیں پوری پڑھے گا۔ فَإِنْ نَوَى الْإِقَامَةَ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُتِمَّ، پس اگر نیت کی اقامت کی اس سے کم، لم یتم، تو پھر نماز پوری نہیں کرے گا۔ اس سے کم دن، یعنی 15 سے کم دن رہنے کی، 14 دن رہنے کی نیت کرتا ہے، 10 دن رہنے کی نیت کرتا ہے، تو اب نماز پوری نہیں پڑے گا، قصر کرے گا۔ وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ 15 يَوْمًا، جی صورت مسئلہ یہ، آپ یہاں سے مثلا کراچی گئے بھائی، تو مسافر ہیں آپ نے 15 دن سے کم کی نیت کی ہے، تو 15 دن سے کم کی نیت کی ہے۔ اب جب کراچی پہنچ گئے، آپ کا ارادہ ہے میں 3-4 دن میں نکلوں گا یہاں سے، 3-4 دن بعد نکلنے کا ارادہ تھا، آپ کے کچھ ساتھیوں نے روک لیا، بھائی 2-4 دن 5 دن اور رک جاؤ پھر چلے جانا، آپ پھر 4-5 دن رک گئے، پھر نکلنے کا ارادہ کر رہے تھے، پھر کسی نے روک لیا، بھائی 2-4 دن ٹھہر جاؤ بھائی، تو اسی طرح کرتے کرتے کہتے ہیں چاہے سال گزر جائیں، آپ ہمیشہ کیا ہیں؟
کیونکہ آپ نے نیت کی ہے 15 دن کی کبھی بھی جس دن نیت کر لیں گے 15 دن کی اسی دن مسافرت ختم ہوئی مولانا. اب آپ فوراً کیا پڑھیں گے؟ پوری نماز پڑھیں گے. لیکن جب تک نیت نہیں کرتے، روز یہ کہتے ہیں کل نکلوں گا، پرسوں نکلوں گا، 4-5 دن بعد نکلوں گا، تو 15 دن کی اقامت کی نیت ابھی تک نہیں ہوئی آپ کی، تو اس میں چاہے مہینہ گزرے، 2 مہینے گزرے، 6 مہینے اس طرح گزر جائیں، آپ ہمیشہ کیا کرتے رہیں؟ قصر کرتے رہیں بھائی. وَمَنْ دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يَنْوِ أَنْ يُقِيمَ فِيهِ 15 يَوْمًا، اور جو داخل ہوا کسی شہر میں اور اس نے نیت نہیں کی، لم ینوی اس نے نیت نہیں کی، ان یقیم فیہ 15 یوما کہ وہ اقامت قیام کرے گا اس کے اندر بھائی، قیام کرے گا اس بستی کے اندر 15 دن کی، یہ نیت اس نے نہیں کی. وَإِنَّمَا يَقُولُ غَدًا أَخْرُجُ أَوْ بَعْدَ غَدٍ أَخْرُجُ، اور وہ یہ کہتا رہتا ہے کل میں نکلوں گا، اور بعد غد یا کل کے بعد یعنی پرسوں، کہ یہ کہتا ہے انما یقول غدا اخرج، کہتا ہے میں کل نکلوں گا، اور بعد غد اخرج یا پرسوں نکلوں گا، یہ کہتا ہے بھائی. حتی بقی علی ذلک سنین، یہاں تک کہ وہ باقی رہا اسی حالت پر، سنین کئی سال تک بھائی. صلی رکعتین، تو کتنی پڑھتا رہے گا؟ 2 رکعتیں پڑھتا رہے گا. وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، اور صورت آئی مولانا لشکر ہے بھائی، لشکر جنگ کے لیے نکلا اور ایک خاص جگہ جا کر لشکر نے پڑاؤ ڈال دیا. سمجھ میں آیا بھائی؟ دشمن قریب ہے مولانا مقابلے کے لیے، اب یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور ارادہ کر لیا کہ 15 دن تک یہیں رہنا ہے. کیا ارادہ کیا لوگوں نے بھائی؟ امیر صاحب نے کیا حکم دیا ہے؟ 15 دن تک ہم یہیں رہیں گے. اب آپ بتائیے وہ قصر کریں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ جی ہونا تو یہی چاہیے پوری نماز پڑھے، لیکن آگے بھائی فقہاء کرام فرماتے ہیں نہیں بھائی یہ کیا کریں گے؟ قصر. وجہ یہ کہ ان کا یہاں پورا قیام یقینی نہیں ہے مولانا. اگر ان کو فتح حاصل ہو گئی پھر تو ان کا قیام طویل ہوگا، ٹھیک ہے 15 دن نہیں، مہینہ بھی 2 مہینے بھی یہاں رہیں گے، لیکن اگر شکست آ گئی تو بھاگنا پڑے گا یا نہیں بھائی؟ تو دیکھا تو یہاں دونوں امکان ہے، فتح کا بھی امکان اور شکست کا بھی، لہذا اب ان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بلکہ ان کو کیا شمار کیا جائے گا؟ مسافر ہی شمار کیا جائے گا. کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْعَسْكَرُ فِي أَرْضِ الْحَرْبِ، جب داخل ہوا لشکر فی ارض الحرب، کس میں بھائی؟ جنگ کی زمین میں. بھائی جنگ قریب ہے دشمن والا نا، ان کے وطن پہنچ گئے ہیں بھائی، وہ اپنے وطن میں کہیں قیام کرتا ہے 15 دن سے زیادہ کا، پھر تو وہاں کوئی خطرہ نہیں ہے، وہاں تو پھر کیا بن جائیں گے؟ مقیم بھائی، جنگ کی جگہ ہے، قریب دشمن بھی ہے. جب وہ جنگ کی زمین میں پہنچا فَنَوَوُا الْإِقَامَةَ 15 يَوْمًا، پس نیت کر لی انہوں نے 15 دن کی اقامت کی. لَمْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، تو وہ نماز پوری نہیں کریں گے. لَمْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، وہ نماز پوری نہیں کریں گے. وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ. بھائی آپ کراچی گئے مثلا اور وہاں آپ سے 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ نہیں ہے، تو اب آپ نمازیں کس طرح پڑھیں گے؟ قصر. یہ اس وقت ہے جب آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں بھائی، لیکن اگر آپ محلے کی مسجد میں جا کر نماز پڑھتے ہیں تو وہ امام تو کتنی رکعتیں پڑھائے گا؟ تو آپ بھی اب 4 پڑھیں گے. جب امام کے پیچھے پڑھیں گے تو کیا کریں گے؟ 4 رکعتیں پڑھیں گے بھائی. سمجھ میں؟ جب وقت کے اندر پڑھ رہے ہوں. اور یہ یاد رکھو حالت سفر میں جو نماز قضا ہو جائے 4 رکعت والی، تو بعد میں اپنے شہر واپس آ کر اس کی قضا کرنا چاہتا ہے تو کتنے رکعت پڑھے گا؟ 2 ہی پڑھے گا. سمجھ میں؟ سفر میں جتنی نماز جو قضا ہوئی ہے قصر والی، تو اس کی قضا بھی کس طریقے پر کرے گا؟ قصر کے طریقے پر 2 رکعت ہی پڑھے گا.
اور شہر میں اس کے جو بستی میں جو اس کی نمازیں کبھی قضا ہوئی تھیں، اب یہ کراچی گیا ہوا ہے، مسافر ہے، وہاں وہ اپنے گزشتہ قضا نمازیں پڑھنا چاہتا ہے، تو وہ تو 4 رکعت والی تھیں، لہذا اب قضا بھی کتنی کی کرے گا؟ سورت سمجھ میں آ گئی؟ تو کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، اور جب داخل ہو مسافر بھائی فی صلاۃ المقیم، کس کی نماز میں؟ مقیم شخص کی نماز، یعنی کہ مقیم امام کی نماز میں اس کے ساتھ شریک ہو گیا، مع بقاء الوقت، ساتھ وقت کے باقی رہنے کے، وقت ابھی ہے، اسی وقت کے اندر مثلا مسجد میں جماعت ہو رہی ہے یا اس میں جا کر شامل ہوا، اتم الصلاۃ، تو نماز کو کیا کرے گا؟ بھائی وقت آپ ظہر کی نماز مسجد میں پڑھنے چلے گئے بھائی محلے کی، اب وہاں پر امام جماعت کروا رہا ہے اور وقت باقی ہے ظہر کا یا گزر چکا ہے؟ بھائی ظہر کی پڑھا رہا ہے تو ظہر کا وقت لازمی بات ہے باقی ہے، ظہر کے وقت کے اندر وہ پڑھا رہا ہے، تو اب کیا کریں گے؟ جب بھی وقت باقی ہو اور کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہو، یعنی وقت کے اندر اندر کوئی مقیم نماز پڑھا رہا ہے اسی وقت والی، مسافر اس کے ساتھ شریک ہو جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ پوری پڑے گا۔ لیکن اگر بعد میں وقت گزرنے کے بعد وہ قضا کروا رہا ہے، وہ جو مسجد کے اندر یا مسجد کے ساتھ کوئی جگہ ہے وہاں پر کیا کروا رہا ہے، کوئی شخص قضا نماز کوئی پڑھا رہا ہے، مثلا عصر کے قریب بھائی عصر کا وقت ہو چکا ہے لیکن کچھ لوگ آئے بھائی ان کی ظہر کی نماز قضا ہو چکی تھی، اب وہ وہاں پر ایک طرف ہو کر ظہر کی نماز کی قضا کر رہے ہیں، کافی آدمی ہے تو سارے جماعت کروا رہے ہیں، بھائی آپ نے پڑھا قضا نماز کی بھی کیا کروا سکتے ہیں؟ جماعت کو ہی کروا سکتے ہیں، تو جماعت کروا رہے ہیں قضا۔ اب مسافر کی بھی کیا ہے؟ ظہر کی نماز قضا ہو چکی، کہ کیا ان کے ساتھ شریک ہو سکتا ہے؟ اب نہیں ہو سکتا مولانا، اب کیونکہ مسافر کے ذمے کتنی قضا ہے اور ان کے ذمے کتنی ہے؟ 4 لہذا اب صحیح نہیں، وقت کے اندر اندر پڑتا ہے تو پھر ٹھیک ہے اجر۔ تو کہتے ہیں جی وَإِذَا دَخَلَ الْمُسَافِرُ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ مَعَ بَقَاءِ الْوَقْتِ أَتَمَّ الصَّلَاةَ، اور جب داخل ہو مسافر کسی مقیم کی نماز میں وقت باقی رہتے ہوئے تو نماز پوری کرے۔ وَإِن دَخَلَ مَعَهُ فِي فَائِتَةٍ لَمْ تَجُزْ صَلَاتُهُ خَلْفَهُ، اور اگر وہ داخل ہوا اس مقیم کے ساتھ فی فائتۃ، کسی فوت شدہ نماز یعنی قضا نماز کے اندر، لم تجز صلاتہ، تو جائز نہیں ہے اس مسافر کی نماز خلفہ، اس مقیم کے پیچھے، اس مسافر کی نماز اس مقیم کے پیچھے جائز نہیں۔ چلیے بس مولانا بس کریں، هذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔